السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ رب العزت بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے اللہ رب العزت نے سخت وعیدیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جو لوگ سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہ مال و دولت ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب اس کا مزہ چکھو جو مال و دولت جمع کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، زکوٰۃ نہ دینے پر بہت سخت عذاب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے گنجے سانپ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس شخص کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی میں تیرا وہ مال اور وہ خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 اور بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 میں یہ حدیث منقول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمارے پیارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا، مالک کو دوڑائے گا اور وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس مالدار کے منہ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اگر سونا چاندی مال و دولت سے نوازا ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ یہی دولت گنجے سانپ بن کر آپ کو ڈسے گی۔ اس وقت نہ باپ کام آئے گا اور نہ بیٹا کام آئے گا جس کے لیے تم نے مال و دولت جمع کیا ہے۔ گنجے سانپ کا عذاب کم نہ سمجھنا۔ گنجا سانپ کیا ہے؟ اگر سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں، اور جب وہ 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں اور وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے، یعنی زہر کی زیادتی سے سب بال گر جاتے ہیں اور پھر وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ اور اسی سانپ کا عذاب جس میں بہت زیادہ زہر ہوتا ہے، بہت ہی سخت زہر ہوتا ہے، اس سانپ کو عذاب کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سانپ ہمارا ہوتا کیا ہے؟ ہمارا وہی مال ہے جس کی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا ایک یہ بھی نقصان ہے کہ زکوٰۃ والا مال ہمارے اچھے مال کو بھی برباد و تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ یعنی اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کری اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ اپنے مال میں ملایا ہوا ہے، الگ نہیں کیا، غریبوں کو نہیں دیا، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس اچھے مال کو بھی پورا برباد کر دیتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ آپ پر واجب تھی اور زکوٰۃ کی رقم آپ نے مستحق زکوٰۃ کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے دوسرے مال میں ملائے رکھا تو زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو بھی ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ بہار شریعت میں یہ مسئلہ منقول ہے۔ سامعین کرام، مال و دولت کے برباد ہونے کا سبب بھی یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال ہلاک و برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا جب مال کبھی بھی برباد ہوتا ہے وہ صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ تو اے ایمان والو خوش ہو جاؤ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اپنے مال و دولت کو ہلاک و برباد ہونے سے بچا لو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کی دولت سونا چاندی حتیٰ کہ آپ کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جائے گی۔ پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت و ضمانت کی چیز کو تباہ و برباد کر سکے؟ لہٰذا مکمل زکوٰۃ ادا کیا کرو، خود محفوظ رہو گے اور مال و دولت بھی محفوظ رہے گا، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے وارث بھی بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔